بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ پاک کی بے شمار لامتناہی لا تعداد نعمتیں ہم سب پر ہے، اتنی زیادہ ہے کہ نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان نعمتوں میں ایک بہت ہی بڑی اور عالی شان، عظیم الشان، قابل قدر نعمت وہ اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی نعمت ہے۔ اور اس امت کی، مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کائنات کے بادشاہ کا ذاتی کلام جو اللہ کی ذات سے آیا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ کلام لوح محفوظ پر منتقل ہوا ہے، جہاں تک صرف نورانی فرشتوں کی رسائی ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ کو سوائے پاکیزہ نورانی فرشتوں کے کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اتنا عظیم الشان کلام قرآن کریم وہ اللہ کی ذات سے آیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس کو لیا اور پھر اس کو لے کر کے زمین پہ اس کائنات کے سردار، محبوب کائنات، اللہ کے پاک پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس پورے کلام کو اتار دیا گیا۔ وہ آفاقی، وہ بادشاہی کلام جو اللہ کا ذاتی کلام تھا، اس امت کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے اس قرآن کریم کے پڑھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو آسان کر دیا۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے، بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے، وہ تمام باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ ایک بات عام آدمی کی زبان سے نکل آئے، ایک بات بادشاہ کی زبان سے نکل آئے، کتنا بڑا فرق ہوگا؟
تو یہ تو قرآن کریم تو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، تمام باتوں کا بادشاہ ہے، عظیم نعمت ہے، لیکن ہمیں آج تک اس کے مقام کا، مرتبے کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ غور کر لے کہ ہم نے اللہ پاک کے اس کلام سے، قرآن کریم سے کتنا تعلق رکھا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کس قدر کرتے ہیں؟ کتنا حصہ قرآن کریم کا روزانہ ہمارے گھر میں تلاوت کا معمول ہے؟ ہمارے گھر کے کتنے بچے، کس کا شوہر، کس کے والدین، کس کے بہن بھائی وہ قرآن کریم کی تلاوت روز کرتے ہیں؟ آج تک ہم نے اس بات کی طرف نہ غور کیا، نہ فکر کی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، اور اس کو خدا را عمل کی نیت سے سن لیں اور عمل کی نیت سے سن کر جائیں، اور یہیں بیٹھ کر ابھی جب بات چل رہی ہے، سب سے پہلے میں اور پھر آپ سب جو سننے والی ہیں اور جو سن رہا ہو، ہم سب یہ نیت، عزم اور ارادہ کریں کہ ہم ان باتوں کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور قرآن کریم کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے۔ جس طرح روزانہ ہمارے بہت سارے معمولات ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے۔ ہم اتنا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ اگر کسی دن قرآن کریم کی تلاوت رہ جائے تو طبیعت پہ بوجھ آ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے جگہ جگہ پر، موقع بموقع، بار بار اس امت کو قرآن کی نعمت کا احساس دلایا، اس کی عظمت کا احساس دلایا، اور اس سے تعلق رکھنے والے کی شان بیان فرمائی۔ کمزوری آج ہم میں ہے، محرومی ہم میں ہے، بد نصیبی ہمارے حصے میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دن رات کو، ایام کو، اوقات کو، لمحات کو بہت بری طرح ضائع کرتے ہیں۔ تلاوت کوئی نہیں، تلاوت کا کوئی معمول نہیں، تلاوت کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس امت کی عورتوں نے، اس امت کی ماؤں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بہا بنایا ہے۔ بات میں یہ بہت بڑی کمزوری پیدا ہو گئی، بہت بڑی، کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے برائے نام ہو گیا۔ بڑی عمر کی مستورات تو چلیں، پھر بھی ان کی جو تربیت ان کے بڑوں نے کی تو وہ تو پھر بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے جوان بچے بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری یہ بہنیں ہیں، آپ بتائیں کون سی بچی وہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتی ہے؟ کون ہے؟ باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ موبائل چلانے کے ہم ماسٹر ہیں، نئی نئی چیزیں بنانے کے ہم ماسٹر ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے کے ہم ماسٹر ہیں، بولنے پر آئے تو کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا آج، کہ آج ہماری زبانیں تیز ہو گئی، دراز ہو گئی، اس کے تو ہم ماہر ہیں۔ کوئی چیز دیکھ لیں گے، بھئی یہ تو میں بنا سکتی ہوں۔ طرح طرح کی ڈشز بنتی ہے، ہماری بچیاں اس میں محنت کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ گھر گرہستی سیکھنا اور سکھانا یہ تربیت اولاد کا حصہ ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آج کی ماؤں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بچیوں کی تربیت میں یہ بھی شامل کریں کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ تلاوت قرآن کریم کے بغیر
زندگی نہیں گزر سکتی. تلاوت کے بغیر گھر میں برکتیں نہیں آ سکتی. تلاوت کے بغیر گھر کی رونقیں بحال نہیں ہو سکتی. تلاوت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. تلاوت کے بغیر شوہر کے ساتھ تعلق محبت والا نہیں بن سکتا. تلاوت کے بغیر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکیں گی. تلاوت کے بغیر آپ کے مال میں، رزق میں، خرچے میں برکتیں نہیں آ سکیں گی. یہ باتیں آج ہماری بچیوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ جہاں ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں، جی میں نے یہ سکھا دیا، جی میں نے وہ سکھا دیا، جی یہ ہو گیا، سب کچھ ہے، اپنی جگہ پر ہے. ان کو تعلیم کے زیور سے بھرپور آراستہ کریں، اس کی نفی نہیں. ان کو گھر چلانے کا سلیقہ ضرور سکھائیں. سگھڑ بنائیں اپنی بچیوں کو، کام کاج سکھائیں، ادب آداب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، شوہر کے، ساس سسر کے، سب کے حقوق بتائیں ان کو. یہ سب کچھ ہے. لیکن آج اگر ایک بچی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی، کوئی تلاوت نہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی تلاوت نہیں. تو اس لیے آج یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی کمزوری. قرآن کریم ہماری زندگی کے معمولات کا حصہ بن جائے، ایسا حصہ بنے کہ روز ہم اپنے قرآن کریم میں تلاوت کی ایک خاص مقدار طے کر لیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر سے کیا فرمایا؟ جن پر قرآن اترا ہے ان کو حکم کیا ہے؟ سورہ مزمل پارہ نمبر 29 سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. رتل القرآن ترتیلا. یہ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھیں تو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، ٹہر ٹہر سکون کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اس لیے کہ ہم آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. نبوت اور نبوت کے بعد پھر امت تک پورے دین کی رسائی اور پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری. لیکن آپ غور کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں. اور آگے فرمایا اس لیے کہ ہم آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے. تو علماء فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ داری کا کام انسان اگر چاہے کہ میں اس کو پورا کر لوں، میرا ذمہ داری والا کام ترتیب پہ ہو جائے، پورا ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے. آج ہماری مستورات بچیاں پریشان ہوتی ہیں نا کہ پتہ نہیں کیسے گھر چلے گا، کیا ہوگا، شوہر خوش ہوگا نہیں، گھر والے خوش ہوں گے نہیں. آج میں آپ کو ایک نسخہ، ایک تعویذ، ایک وظیفہ دے رہا ہوں، یہ لے کر جائیں. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں اور ان کو آج ہم سکھا دیں کہ بیٹا بہت بڑا کام ہو، ذمہ داری والا کام ہو، اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روز قرآن کی تلاوت ٹہر ٹہر کر سکون کے ساتھ کریں. قرآن کی تلاوت میں بھی بے چینی اللہ کو پسند نہیں، بے دہانی اللہ کو پسند نہیں، جلد بازی اللہ پاک کو پسند نہیں، تیز رفتاری اللہ پاک کو پسند نہیں. بس قرآن اٹھایا اور یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. نہیں، سکون کے ساتھ قرآن، ایسا قرآن کریم پڑھا جائے، اتنا رک رک کر پڑھیں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ واضح ہو جائے.
اس لیے میں ہمیشہ مسجد میں اپنے ساتھیوں سے مجلس ذکر وغیرہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے معمولات میں جو سلسلہ ہے ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اس میں جو معمولات دیے جاتے ہیں یعنی مریدین کو سالکین کو، اور مستورات بھی اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، تو اس میں سب سے اہم اور بنیادی عمل اور وظیفہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم کا ہے، تلاوت کا ہے۔ لیکن تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کریم چاہے کم ہو لیکن روزانہ ہو، چاہے کم ہو لیکن روزانہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان روز پڑھے، ٹہر ٹہر کر پڑھے، چاہے کم پڑھے لیکن سکون کے ساتھ پڑھے۔ اب جلدی جلدی میں 3 پارے 2 پارے 1 پارا لیکن بس گزار دیا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا پھر۔ اس لیے آدھا پارا پڑھیں، پاؤں پڑھے، لیکن اتنا یعنی ایک تسلی، سستی کے ساتھ بھی نہیں کہ بالکل جیسے کوئی انسان جو ہے وہ اس کی آواز ہل رہی، یہ بھی نہیں، لیکن سکون کے ساتھ ایسا ہو کہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ ایک مثال میں نے آپ سے پیش کی۔ اس طرح سکون کے ساتھ پڑھیں، نہ اتنا سست ہو کہ اس میں انسان کو نیند آ جائے، نہ اتنا تیز ہو کہ کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کے معمولات کا حصہ ہو، چاہے اس میں پھر کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ خوشی میں جائیں، کسی کی شادی میں گئے تو قرآن آپ کے پاس ہو، غمی میں گئے تو قرآن آپ کے پاس ہو، سفر میں گئے قرآن آپ کے پاس ہو، گاؤں گئے تو قرآن آپ کے پاس ہو، گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹائم زیادہ ہے تو قرآن آپ کے پاس ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن مستورات نے قرآن کریم سے اپنا تعلق رکھا ہے اللہ پاک نے ان کو چمکایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری نانی صاحبہ تھی مرحومہ، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، تو ہماری نانی مرحومہ کو ہم نے بچپن سے دیکھا، بچپن سے ہم جاتے تھے تو ان کے پاس ایک بڑے سائز کا قرآن کریم تھا، جیسے بڑی عمر کے بزرگ حضرات و مستورات رکھتے ہیں نا۔ آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھروں میں وہ ماحول وہ معمولات ہی بالکل ختم ہو گئے۔ تو ایک تکیے پر ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، جب بھی نانی کے پاس گئے تکیے پر ان کا قرآن کریم بڑے سائز والا پڑا ہوتا تھا اور اس کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی۔ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ہم کبھی گئے ہوں اور ہم نے وہ قرآن کریم اور وہ تکیہ نہ دیکھا ہو۔ ہمیشہ وہ تلاوت کا معمول رہا اور وہ نانی کے پاس ہوتا تھا، کبھی بیمار ہو گئی کچھ بھی ہو لیکن وہ نہیں چھوٹا۔ تو آج اس کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جو اولاد دی، ہمارے جو ماموں حضرات ہیں، آپ دیکھیں ان سے اللہ پاک دین کا کتنا بڑا کام لے رہے ہیں، اس لیے کہ جب مائیں ایسی ہو، جب ان کا قرآن سے تعلق ہو تو اولاد کیسے ہوگی؟ یہ تو میں نے اپنی نانی کا عرض کیا۔ پھر ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو شیخ وقت ہیں اور ہزاروں لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ وہ فرمانے لگے کہ میں نے بچپن میں اپنی نانی کو دیکھا، یعنی ماموں کی نانی تو ہماری پرنانی ہو گئی پھر نا، تو میں نے تو اپنی نانی کا واقعہ آپ سے عرض کیا۔
اب ماموں اپنی نانی کا واقعہ عرض کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، یعنی یہ سلسلہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو بڑے ماموں جان فرمانے لگے کہ میں نے بچپن میں اپنی نانی کو دیکھا ہے۔ فرمایا ہم گاؤں میں تھے، بالکل بچے چھوٹے چھوٹے، تو کہا کہ اکثر میں کیا کرتا تھا، جا کر رات اپنی نانی صاحبہ کے گھر میں گزارتا تھا، اور ان کو فرمایا کہ ایسی تربیت اور صحبت ملی تھی کہ ان کو شریعت کے مسائل زبانی یاد تھے۔ دیکھ کتنی بڑی بات ہے، عورتوں کو مسائل زبانی یاد ہو، اور وہ گاؤں کے ماحول میں، بڑوں کی تربیت تھی۔ تو ماموں فرمانے لگے کہ میں رات کو اٹھتا تہجد کے وقت میں، بچہ تھا میں بالکل، تو میں دیکھتا کہ وہ وضو کر رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ مصلی بچھا کر کے تہجد کے نوافل پڑھتی، پھر تلاوت کرتی، پھر سلسلہ قادریہ میں بیعت تھی باقاعدہ، تو ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کرتی۔ تو فرمایا میں جا کر ان کی گود میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا، وہ فرماتی کہ بیٹا سو جاؤ، ابھی تو رات بہت باقی ہے۔ تو میں ان سے عرض کرتا کہ نہیں، مجھے آپ کے ذکر سننے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ باتیں سننے اور سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب بڑوں کے اندر ایک تربیت ہوتی ہے وہ نیچے منتقل ہوتی ہے۔ جب بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں تو اللہ پاک اولاد بھی اسی طرح کی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری اولاد وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وہ اچھے سچے نیک پاک صاف مسلمان ہو، ان کا وجود ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہو، باعث شفقت ہو، باعث مصیبت نہ ہو، وہ جہاں جائے باعث خیر ہو، لوگ ان کو دعائیں دیں، ان کی تعریف کریں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا، اور یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے کلام سے، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو خوب مضبوط رکھیں گے، اتنا مضبوط رکھیں گے کہ سب کچھ چھوٹ جائے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا معمول نہ چھوٹے۔ یقین کریں، جن کی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کا معمول آ جاتا ہے اور وہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ، اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ پاک اس کی تمام ضروریات میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ وقت میں بھی، وقت پہ سارے کام ہوں گے، رزق میں بھی، تھوڑا کھانا بھی ہوگا لیکن وہ جسم کو کافی ہو جائے گا، مال میں بھی کبھی بھی مالی پریشانی، مالی تنگی نہیں آئے گی، اولاد میں بھی اولاد تنگ نہیں کرے گی، بدنامی کا باعث نہیں بنے گی، نیک نامی کا باعث بنے گی۔ صحت میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، صحت میں، اور اللہ پاک آواز میں برکت ڈال دیتے ہیں، کام کر سکتا ہے۔ یہ ساری برکتیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ایک درخواست تو یہ ہے کہ بھئی ہم سب یہاں دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، کہ کوئی کام کی بات مل جائے تو قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جنہوں نے قرآن صحیح نہیں سیکھا وہ قرآن سیکھیں، روز کی بنیاد پر تلاوت ہمارے گھر کا معمول بن جائے، ایک بات۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ قرآن کو سکون کے ساتھ پڑھیں، ٹہر ٹہر کر پڑھیں، بہت تیز نہیں، بہت سست نہیں، معتدل، ایسا ہو کہ واقعی قرآن کریم آپ کو سمجھ کے اندر آ رہا ہو، بات سمجھ۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشراق تک، اب آج کل دیکھیں نا 6:10 پر مسجد میں فجر کی نماز ہوتی ہے، 6:10 پر، اور 6:50 پر اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مستورات 6 بجے اٹھے، وضو کر کے اپنی فجر کی نماز پڑھ لی،
تسبیحات پڑھ لی، تلاوت کر لی، دعا مانگ لی، اور جیسے ہی اشراق کا وقت ہوا تو اشراق کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی، پھر آرام کریں یا بچوں کو تیار کریں، جو کریں۔ 1 گھنٹہ جو صبح کا ہم دیں گے، یقین کریں اس کی برکت آپ کو پورا دن بلکہ پوری زندگی میں محسوس ہوگی۔ تو اللہ کے کلام سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، تلاوت قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور گھروں کے ماحول میں تلاوت کے معمول کو عام بنائیں۔ اپنے بچوں سے، بچیوں سے، شوہر سے، والد سے پوچھیں کہ بھئی آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ بولے بھئی یہ اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ وضو کر کے سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور تھوڑا تھوڑا قرآن کریم پڑھ لیں تاکہ سب کی ایک عادت بن جائے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو باتیں عرض ہوئی ہے، اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور ہمارے اہل خانہ کو اور جتنی مستورات نے، طالبات نے، معلمات نے بات سنی ہے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو اللہ پاک مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔